باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، آج ہم سورہ رات کی آخری آیت کی ترجمان، تشریح اور تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوگی۔ حضرات، آپ نے آیت آیت کر کے اس سورت کی تمام مضامین سماعت فرمائے ہیں۔ اعتراض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ تھا کہ اگر آپ روحانی اور مذہبی شخصیت ہیں تو آپ کو بشری تقاضے اور بشری علائق کیوں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو جسمانی اور آپ کو جنسی ضروریات کیوں پیش آتی ہیں؟ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے بچے کیوں ہیں؟ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی بیوی کیوں ہے؟ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی صحت مل جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ کو تو ہر حال میں صحت مند ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے گھر میں وافر نعمتوں کا نزول ہونا چاہیے تھا۔ اگر واقعی آپ خدا کے رسول ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو اعلان کرتا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، لوگوں ان کو تسلیم کرو۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی کھڑکی کھول کر آسمان سے خود اعلان کر دیتا کہ یہ محمد ہیں اور یہ ہمارے آخری رسول ہیں۔ اچھا، کوئی چیز بھی تو ان میں نظر نہیں آتی۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اگر ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کا باپ کیوں مر گیا؟ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی ماں کو حالت سفر میں موت کیوں واقع ہوئی؟ یتیمی کی حالت، یہ اس طرح کے اعتراضات تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہا کافروں نے کہ آپ اللہ کے مرسل نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ میں یہ اور یہ روحانیت ہوتی۔ تو روحانیت کا تو کل جو تصور تھا آج بھی تقریباً اسی مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ میرے بھائی نے ایک دن پوچھا تھا کہ آپ ولی جو کہتے ہیں، ولی ولی کا تذکر کرتے ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی کوئی نشانی اور کوئی علامت؟ پھر دوسرے دن انہوں نے خود ہی حوالہ دیا کہ ایک مشہور مفسر قرآن اور مفکر اسلام نے سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں کسی ولی کو دیکھا ہے؟ ہاں، اس نے کہا کل پرسوں میں نے ایک ولی کو دیکھا ہے، وہ بھی لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ پھر ولیوں کا کیا کام ریلوے اسٹیشن پر؟ وہ تو چادر لپیٹتے ہیں اور اپنا منہ بھی کسی کو نہیں دکھاتے اور بالکل الگ تھلگ لوگوں سے رہتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر۔ انہوں نے کہا وہ بھی کلی کی اس نے وردی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی کیسے آپ نے دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں لاہور ریلوے اسٹیشن پر اترا اور میں نے اپنا سامان اتارا تو کلی لپکے، جس طرح لپکا کرتے ہیں کہ مجھے آپ مزدوری دے دیں، مجھے آپ موقع دے دیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کلی کی وردی پہن کر بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور میں نے تمام کلیوں کو مسترد کر دیا اور میں نے اس کا انتظار کیا۔ اس نے بڑی سکون کے ساتھ نماز پڑھی، بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ اگر تو مہربانی فرمائیے، میرا کام۔ انہوں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں، میری بچوں کی مزدوری کا مسئلہ ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے آرام سے میرا سامان اٹھایا اور میری منزل تک پہنچا دیا۔ جب وہ منزل تک پہنچایا تو میں نے ان کو اس وقت 1 روپیہ مزدوری ہوا کرتے، میں نے ان کو 1 روپیہ مزدوری دی۔ اس نے 1 روپیہ مجھ سے لے لیا، لیکن 1 روپیہ لینے کے بعد اس نے 12 آنے مجھے واپس کر دیے اور 4 آنے اس نے رکھ لیے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ 100 روپیہ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا صاحب میری مزدوری صرف 4 آنے ہے، اس سے بڑی میں مزدوری چونکہ میری ہے نہیں، میں لیتا نہیں اور میرے لیے کافی۔ تو انہوں نے کہا یہ ہے وقت کا ولی، جو حلال پر گزارا کرے، جائز پر گزارا کرے، حرام سے اجتناب کرے، ہے جی۔ اور جب لوگ مزدوری کے لیے ہلکان ہو رہے ہوں وہ سکون کی نماز پڑھ رہا ہو، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ابراہیم بن ادھم کے پاس ایک آدمی گیا کشف و کرامت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، بڑا نام تھا، لیکن جب وہ گیا تو کافی دن رہنے کے بعد اس کو کوئی چیز وہاں نظر نہیں آئی، تو واپس جانے لگا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو حضرت ابراہیم ادھم نے ان سے پوچھا کہ آپ واپس جا رہے ہیں، تشریف لائے تھے، کیوں تشریف لائے تھے؟ تو وہ کہنے لگا جی میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کے ہاں کوئی کشف اور کرامت اور کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھوں گا، لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا میرے عزیز مجھے یہ بتا کہ یہ 2-4 دن جو تو میرے پاس رہا ہے، کیا تو نے میری زندگی میں کبھی کوئی خلاف شرع کام بھی دیکھا ہے؟ کوئی میں نے شریعت کے خلاف بات کی؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا اس دور میں اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور انسان کبائر سے اجتناب کرے اور صغیرہ گناہوں سے بھی المغفور بچنے کی کوشش کرے۔ یہی بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہی تھی کہ معاذ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو تمہیں سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے؟ تو انہوں نے کہا جو ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو اس طرح کر، ہے بڑی مشکل بات۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کروں گا۔
آپ نے پھر فرمایا کہ مستقل کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا مستقل کروں. تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اپنے دل کو اس طرح صاف رکھ جس طرح شیشے کو صاف رکھا جاتا ہے. ہاں جی, اپنے دل کو صاف رکھ اور اس کے دل کے اوپر کوئی میل نہ آنے دے, کوئی بغض کی, کوئی اناد کی, سیدھا تو جنت میں چلا جائے. میرے عزیزوں, یہ بات بہت مشکل ہے. ہواؤں میں اڑنا اور پانی پر چلنا اور اپنا ہاتھ کپڑے میں ڈال کر کبوتر اڑا دینا, یہ کوئی کرامتیں ہیں؟ یہ اصل کرامت ہے کہ انسان ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دے اور گناہوں سے اجتناب کرے اور رزق حلال کے اوپر اکتفا کرے. رزق حلال کے اوپر اکتفا کرے. بحث جیتنے کے لیے اس لیے دستکش ہو جائے کہ میں غالب بھی آ سکتا ہوں اور میں اس کو مغلوب بھی کر سکتا ہوں, لیکن اگر میں نے اس کو مغلوب کیا تو اس کا دل دکھے گا, بحث سے دستبردار ہو جائے. یہ ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا. کوئی آ گیا تو رگڑا لگاؤ, جتنا لگا سکتے ہو رگڑا لگاؤ. میرے دوستو, آج جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ ایک وقت میں شاہی پہلوان تھے. بادشاہ کے وظیفے پر پلتے تھے اور خوراکیں کھاتے تھے اور کشتیاں لڑتے تھے اور جیتتے تھے. اور ایک دفعہ یہ کشتی کے لیے آئے تو ایک کمزور سے آدمی نے ان کو چیلنج کر دیا کہ میں ان سے کشتی لڑوں گا. اب مقابلے کی ٹکر ہو تو لوگ خیر توقع رکھ کر آتے ہیں کہ مقابلہ ہوگا, لیکن اگر بہت بڑا طاقتور آدمی اور ایک کمزور آدمی مقابلے میں آ جائے تو لوگ دیکھیں کیسا تماشا لگتا ہے. تو سارے لوگ جمع ہو گئے اور بادشاہ بھی اس عجیب تماشے کو دیکھنے کے لیے وہاں حاضر ہوئے. جب میدان میں اترے تو اس کمزور شخص نے جنید بغدادی کے کان میں کہا کہ جنید, بات یہ ہے کہ تیرا میرا مقابلہ کوئی جستر تو نہیں ہے, کوئی ٹکر نہیں ہے, کوئی ٹکر کا مقابلہ نہیں ہے. میں تیرے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں, لیکن میں نے یہ چیلنج اس لیے کیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. ہاں جی, اگر تو مقابلہ ہار جائے اور میں جیت جاؤں تو مجھ پر انعامات کی بارش ہوگی اور میرا کام ہو جائے گا. جنید کہہ سکتا تھا نا, میری کیریئر کا مسئلہ ہے, ہاں جی, میری شہرت کا مسئلہ ہے, اور تیری بیٹی کی شادی کے لیے میں اپنے مستقبل کو تباہ کر دوں. اتنا ساری مخلوق اور اتنا سارا جان دیکھنے کے لیے آیا. جنید کو بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا ٹھیک. مقابلہ ہار گیا. بادشاہ بہت دل ملایا. اس نے کہا دوسری دفعہ مقابلہ ہو. دوسری دفعہ بھی مقابلہ ہار گیا. اس نے کہا تیسری دفعہ مقابلہ ہو. بادشاہ کی فرمائش کے اوپر تیسری دفعہ مقابلہ ہوا, تب بھی مقابلہ جنید ہار گیا. بادشاہ نے کہا ہمارے وظیفے پر پلتا ہے اور یہ تیری کارکردگی ہے, تجھے سزا ملے گی. سزا کیا ملے گی؟ کہا کہ اس گیٹ کے اوپر اس کو بٹھا دیا جائے جس گیٹ سے لوگوں نے گزرنا ہے, اور تمام یہاں ناظرین جو تھے, آنے والے جو تھے, یہ سارے جنید کے منہ پر تھوکیں گے. یہ ذلت گوارہ کر لی, لیکن ایک غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے یہ عاجزی, یہ فروتنی, یہ قربانی, یہ اثار لوگوں کو ولی بناتا ہے. یہ ہے ولایت. ہاں جی میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ تصور ہے ولایت. ولایت کا اصل ولی وہ ہے جو حرام سے اپنے آپ کو بچائے اور جو جائز کے اوپر حلال کے اوپر اتفاق ہے. اور یہ بات ان کو نظر نہیں آتی تھی کہ محمد رسول اللہ کی اپنی زندگی کتنے صاف ہے. جی, یہ بات ان کو نظر نہیں آتی تھی کہ محمد رسول اللہ کے دامن کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ کس طرح صاف ستھرے کردار کے مالک ہیں. یہ بات ان کو نظر نہیں آتی تھی. یہ کوئی تھوڑی شہادت تھی. اگر یہ بات تمہیں نظر نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ یقول الذین کافروا لست مرسلا, کافروں نے کہا کہ آپ مرسل نہیں, آپ نبی نہیں ہیں. اس کے جواب میں اللہ پاک نے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, اللہ تو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. اللہ تو دیکھ رہا کہ میں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. اللہ اس بات پر کافی ہے. کفایت کہتے ہیں جو چیز یعنی ہر چیز سے انسان کو بے نیاز کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو مجھے تمہاری شہادت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ شہید کافی ہے, اللہ گواہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب, اللہ کے بعد وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی یہ گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ میں اللہ کا رسول. کتاب سے مراد اگر ہم قرآن مجید لے لیں تو جبریل امین اس سے ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی گواہی کے لیے کافی ہے. اگر کتاب سے مراد ہم تورات و انجیل لے لیں تو اس وقت کے تورات و انجیل کے عالم بھی یہ گواہی دینے کے لیے موجود تھے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا وہ اس شان کا ہوگا, وہ بھی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. اور کتاب سے مراد لوح محفوظ رکھا جائے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گواہ کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہاں جی, تو میرے عزیز دوستو, یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت, یہ ہے آپ کا پیغام اور یہ ہے آپ کا مقام. اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم نے سبکن سورہ رات کی ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھا اور اس کو سنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اس کو بیان کرتے ہوئے کوئی ہم سے بھول چوک ہوئی ہے تو اس پر ہم اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس معافی اور معذرت کو قبول فرمائے. اور اگر کوئی اچھی بات ہم کہہ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اور ہم اس موقع پر اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تا دم آخر اس قرآن کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا